بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام شان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تاریخ ہے آج 8 جنوری سن 2022 اور دن ہے آج ہفتہ۔ پیش خدمت ہیں آج کی سمارٹ ہیڈ لائنز۔ سب سے پہلے عالمی منظرنامہ۔ طالبان نے دنیا سے اپیل کی مدد کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان عوام کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے اور نہ ہی پہننے کے لیے کپڑے۔ شدید سردی میں بعض علاقوں میں عوام شدید مشکلات میں ہیں، عالمی برادری رحم کرے۔ نیو یارک کے میئر ایرک ایڈمز نے مطالبہ کیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن سے کہ وہ معافی مانگیں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا نیاد شہریوں کو یہ کہہ کر ان کی تصدیق کی تھی کہ یہ چینی وائرس ہے۔ سعودی عرب میں بغیر اجازت کے حج کرنے پر بھاری جرمانے اور قید کی سزا کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور جو زائرین کو مقامات پر لے کے جائے گا اس شخص کو بھی 50,000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ بھارت میں دن بدن انتہا پسندی اپنے عروج پر ہے۔ چھتیس گڑھ گاؤں ہے جہاں انتہا پسند ہندوؤں نے مسلمانوں کا معاشی بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کسی قسم کا ان سے لین دین، زمینوں کی لیز، خریداری اور اشیاء ضروریہ بھی دینے سے منع کر دیا گیا ہے۔ بہار میں بھارت میں ایک ایسا بوڑھا 66 سالہ ریٹائرڈ ڈاکیا سامنے آیا ہے جو کرونا ویکسین لگوانے کا شوقین ہے، جو اب تک 18 بار ویکسین لگوا چکا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ اب میرے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ کوریا کے صدارتی انتخابات میں بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آ گئی ہے کہ وہاں کے صدارتی امیدوار ای جے منگ، انہوں نے اپنے منشور میں اعلان کیا ہے کہ ملک میں جتنے گنجے ہیں لوگ بالوں سے محروم، ان کو سرکاری خرچ پر ہیئر ٹرانسپلانٹ کرایا جائے گا اور انشورنس پروگرام میں اس کو شامل کیا جائے گا۔ کرونا ویکسین کا خاتمہ جو ہے عنقریب ہونے والا ہے، یہ خوشخبری سنائی ہے عالمی محققین نے۔ مہاتیر محمد ملائیشیا کے سابق صدر دوبارہ بیمار ہو گئے ہیں۔ 96 سالہ مہاتیر کو عارضۂ قلب لاحق ہے۔ ایران کے کمانڈر القدس ابو قاسم سلیمانی کا مجسمہ نظر آتش کر دیا گیا۔ فرانس اکیڈمی نے شناختی کارڈ میں انگلش کا ترجمہ شامل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ایتھوپیا میں مہاجرین کے میزائل پر بہا میزائل کی بارش کر دی گئی۔ ہیٹی میں مسلح گروہوں نے 2 صحافیوں کو زندہ جلا دیا۔ یہ تھا آج کا عالمی منظرنامہ۔ پاکستان کی خبروں کی۔ ملک میں 18 ارب روپے کا فراڈ ہو گیا ہے پاکستانیوں کے ساتھ کرپٹو کرنسی میں جس نے انویسٹمنٹ کی تھی، اور ایف آئی اے نے عالمی کرپٹو ایکسچینج سے مطالبہ کیا ہے تحقیقات کا۔ میاں شہباز شریف نے وزیر اعظم کو کہا ہے کہ چور اور جھوٹا شخص وزیر اعظم نہیں رہ سکتا، اور رپورٹ سامنے آنے پر سکروٹنی وزیر اعظم کو چاہیے استعفیٰ دے دے۔ میاں نواز شریف کا بیان سامنے آیا، ان کا کہنا ہے کہ دوسروں کو چور کہنے والا خود چوروں کا بنارسی ٹھگ نکلا اور بنارسی ٹھگوں کا باپ نکلا ہے۔ بلاول بھٹو نے اپنی پارٹی کو اگلے الیکشن کی تیاری کا کہتے ہوئے کہا ہے کہ اگلی باری ہماری ہے، فوری طور پر الیکشن کی تیاری کریں، اور نون لیگ کے ساتھ ہمارا جو الائنس تھا اس سے ہمیں نقصان ہوا ہے۔ ٹیکس بغیر اب ہم نوٹس دیے کارروائی کریں گے، وزیر خزانہ شوکت ترین نے انتباہ کر دیا۔ بچوں کے دودھ پر سیل ٹیکس لگانے کی مخالفت کر دی وفاقی کابینہ نے۔ مری میں لاکھوں سیاح پھنس گئے ہیں اور اموات ہونے کی اطلاع بھی ملی ہے۔ ذوالفقار بدر جہانگیر بدر کے صاحبزادے ہیں اور ان کو ترجمان مقرر کر دیا گیا ہے بلاول بھٹو زرداری کا۔ حکومت نے مزید این او سی دینے سے انکار کر دیا ہے، اور زرعی زمینوں کو بچانے کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹیز اور کوآپریٹو سوسائٹیز کو آئندہ این او سی نہیں دیا جائے گا۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں پر بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے الیکشن کمیشن تیار ہو گیا ہے۔ نیوی کا کلب گرانے کا حکم دے دیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیوی کا کام نہیں کہ وہ پراپرٹی میں آ کر تھرل کریں۔ حلقہ بندیوں تک پنجاب میں افسروں کے تبادلوں پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ رانا شمیم کیس میں چیف جسٹس اطہر من اللہ نے قرار دیا کہ عدالت کو دھمکانے کی کوشش کی گئی جو کہ کامیاب ہونے نہیں دی جائے گی۔ پی این ڈی اور وزارت خزانہ پنجاب ایک پیج پر آنے سے 6 مہینوں میں 46% ترقیاتی فنڈز استعمال ہو گئے، جو کہ ایک اچھا شگون ہے۔ یوریا کا جو بحران پاکستان میں پیش آیا ہے، وفاقی وزیر خسرو بختیار کا کہنا ہے کہ یہ سمگلنگ کی وجہ سے پیش آیا ہے۔
نبیل قبول پیپلز پارٹی کے رہنما کا کہنا ہے کہ آڈیو ویڈیو آنے سے لوگوں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں. ایک بڑے رہنما کا گھر ٹوٹ گیا ہے لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں. 10 سال میں اسٹاک ایکسچینج میں پاکستان میں ریکارڈ منافع دیکھنے میں آیا ہے. ڈالر کی قیمت کم ہو گئی, روپیہ مستحکم ہو گیا. پاکستانی کرنسی کی قیمت مستحکم ہو گئی ہے اور ڈالر کی قیمت میں کمی دیکھنے میں آئی. پاکستان کا ترکی سے ہیلی کاپٹرز کی خریداری کا معاہدہ نہیں ہو سکا اور اب پاکستان نے چین سے Z10ME ہیلی کاپٹر خریدنے کے لیے فیصلہ کر لیا ہے. روسی خاتون جو کہ پاکستانی محبوب کی تلاش میں فیصل آباد پہنچی تھی, ملتان, انہوں نے ایک ہوٹل سے کود کر خودکشی کی کوشش کی تھی. ان کو روسی سفارت خانے کے حوالے کیا گیا جہاں وہ پھر ہوٹل سے نکل کر دوڑی تھیں. اب دوبارہ ان کو روسی سفارت خانے کے حوالے کر دیا گیا ہے. معروف کرکٹر ہاشم آملہ کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے خطرناک باؤلر جس کو کھیلنے میں مجھے مشکل پیش آتی تھی وہ پاکستانی باؤلر محمد آصف تھے. ان کی بالنگ اتنی مشکل تھی کہ جس کو میں سمجھ نہیں پایا. عدالت نے ایک بڑا فیصلہ کیا, لاہور ہائی کورٹ نے, کہ عدت مکمل کیے بغیر اگر کوئی خاتون دوبارہ نکاح کرتی ہے تو وہ زنا کے زمرے میں نہیں آتا. اس نکاح کو باطل نہیں کہا جا سکتا, غیر قانونی بھی نہیں کہا جا سکتا, صرف بے قاعدہ کہا جا سکتا ہے. حکومت پنجاب کو اس سال شراب کی فروخت میں 10% اضافہ ہوا ہے. ICC نے سلو اوور ریٹ پر گراؤنڈ میں ہی جرمانہ عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ تھیں عالمی خبریں. اب بڑھتے ہیں آخر میں ضلع گجرات کی خبروں کی جانب. گجرات میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے امتیاز سپر مارکیٹ کے کھلنے سے, اور الحاج امجد فاروق کا کہنا ہے کہ 10,000 لوگوں کو روزگار میسر آیا اور ہم گجرات میں مزید سٹور کھولیں گے, برانچیں کھولیں گے اور لوگوں کو روزگار ملے گا. چودھری عابد رضا نے لاہور میں خواجہ سعد رفیق کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب میں شرکت کی اور اس کے بعد وہ ہسپتال گئے جہاں انہوں نے نون لیگی MP بلال یاسین کی عیادت کی جن پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا. اسسٹنٹ کمشنر کھاریہ نے دھوریا سرکل میں نئے اراضی سینٹر کا افتتاح کر دیا. بہت شکریہ ناظرین, یہ تھا آج کا سمارٹ ہیڈ لائن.